السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی سارہ مغموم رہنے لگیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے اصرار کیا کہ ماں بیٹے کو الگ کر دیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ لے آئے جہاں کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ حضرت ابراہیم کی نگاہوں سے جب دونوں ماں بیٹا اوجھل ہو گئے تو آپ نے ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حضور دعا فرمائی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عنایت فرما، یہ شکر گزاری کریں۔ چند روز میں مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی۔ پہلے دودھ اترنا کم ہوا اور پھر ختم ہو گیا۔ بچے نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بی بی ہاجرہ پانی تلاش کرتی رہیں۔ قریب کی پہاڑی صفا پر گئیں مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ واپس وادی میں آ کر بھوک سے بلکتے بچے پر ایک نظر ڈالی اور دوسری جانب مروا پر چڑھ گئیں۔ بچے کے پاس پھر پلٹ آئیں۔ اسے روتا دیکھ کر بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی اور دوبارہ صفا کی طرف بھاگتی ہوئی گئیں۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا اور حضرت ہاجرہ کا یہ عمل قیامت تک جاری کر دیا گیا۔ زیارت کے لیے آنے والا ہر فرد حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ صفا اور مروہ جو ہیں نشان ہے اللہ کے، پھر جو کوئی حج کرے اس کے گھر کی زیارت تو گناہ نہیں اس کو کہ طواف کرے ان دونوں میں، اور جو کوئی شوق سے کرے کچھ نیکی تو اللہ قدردان ہے، سب جانتا ہے۔ 7ویں چکر میں حضرت ہاجرہ بچے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے۔ اللہ کا فرستادہ فرشتہ حاضر ہوا اور حضرت ہاجرہ سے کہا خوف اور غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھے اور بچے کو ضائع نہیں کرے گا، یہ مقام بیت اللہ ہے اور یہ بچہ اور اس کا باپ بیت اللہ کی تعمیر کریں گے۔ بچپن کا ابتدائی دور حضرت اسماعیل نے قبیلہ بنی جرہم کے افراد کے ساتھ گزارا۔ بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق حضرت اسماعیل کی ذات سے براہ راست وابستہ ہے یا ان پر عمل درآمد کا حکم حضرت اسماعیل کے دور میں نازل ہوا اور ان اعمال کی اقتدا آج بھی جاری ہے۔ انہی احکامات میں سے ایک ختنہ ہے۔ الہامی کتابوں میں حضرت اسماعیل کی ذات مبارک سے جاری ہونے والی ایک اور سنت کا تذکرہ ہے۔ حضرت اسماعیل کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتوں تک ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے یہ خواب اپنے بیٹے اسماعیل کو سنایا۔ فرما بردار بیٹے نے عرض کی، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر اور شاکر بندوں میں پائیں گے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے دونوں برگزیدہ بندے گھر سے روانہ ہوئے تو ابلیس ان کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ حضرت ابراہیم اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے اور بہت دعاؤں کے بعد اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ اسماعیل کا باپ ایسا نہیں کر سکتا، بلا وجہ اسے جان سے مار دے۔ ابلیس نے کہا تمہارے رب کا یہی حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ نے کہا اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ ابلیس ناکام ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور بولا آپ امت رسیدہ ہیں اور اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا تو آپ کی نسل نہیں بڑھے گی۔ حضرت ابراہیم نے جواب میں فرمایا اسماعیل سے میرا تعلق اللہ کے لیے ہے، یہ تعلق اس بنیاد پر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے لیے مجھے وسیلہ بنایا ہے۔ بیٹا میرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے مالک و مختار اور کل ہیں، وہ جب چاہے جیسا چاہے حکم دے، ہم سب اس کے فرما بردار ہیں۔ ابلیس نامراد ہو کر واپس چلا گیا لیکن اس نے ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کرنے کے لیے حضرت اسماعیل کے پاس گیا۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ میرے اللہ کا جو حکم ہے میں اس پر راضی ہوں۔ ابا جی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، ملائکہ مقربین کے سردار جبریل ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، مجھے یقین ہے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے ابلیس نے 3 بار ان کے ارادے میں دخل انداز ہونے کی کوشش کی۔ ہر بار حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے شیطان پر سنگ باری کی۔ یہی وہ سنت ہے جس کو حجاج کرام ہر سال حج کے موقع پر دہراتے ہیں اور یہ سنت رمی ہے۔ باپ بیٹے دونوں جب مینا کے مقام پر پہنچے تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی پیشانی کے بال زمین پر لٹا دیا اور گردن پر چھری پھیر دی۔ پس جب ان دونوں نے رضا اور تسلیم کو اختیار کر لیا، پیشانی کے بال اس کو پچھاڑ دیا۔
ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک صریح جانچنا اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک بڑا جانور ذبح کرنے کو۔ حضرت ابراہیم کی تابعداری اور حضرت اسماعیل کی فرما برداری بارگاہ عزتی میں مقبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ایک مینڈھا قربان کر کے خواب پورا کر دیا۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایثار کا عملی نمونہ بنا دیا۔ توحید کو عام کرنے کے لیے حکم ہوا کہ اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ کعبہ کی تعمیر کے وقت باپ بیٹے نے اللہ کریم کی بارگاہ میں خوب دعائیں کی۔ سیدنا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، اے رب ہمارے اور اٹھا ان میں ایک رسول انہی میں سے، پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھا دے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں، ان کو سنوارے اور تو ہی ہے اصل زبردست حکمت والا۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر 2 برگزیدہ پیغمبروں نے کی۔ باپ راج کی حیثیت سے اور بیٹا مزدور کی حیثیت سے تعمیر میں مصروف رہے، اور جب اس کی دیواریں اتنی اوپر اٹھ گئیں کہ مزید تعمیر کے لیے پہاڑ کی ضرورت محسوس ہوئی تو پتھر کو پہاڑ بنا لیا گیا۔ حضرت ابراہیم اس پر چڑھ کر دیوار کی چنائی کرتے تھے۔ یہ یادگار پتھر مقام ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے حج کا اعلان فرمایا، اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے آئیں تیری طرف، پاؤں چلتے اور سوار ہو کر دبلے دبلے اونٹوں پر چلتے آتے رہوں دور سے۔